یعنی ریلیجس ایکسپیرئنس. اور اس سے مراد جو ہے یعنی اس تجربے سے مراد جو ہے عالم بالا کا تجربہ، یعنی مادی عالم سے، جس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، مادی عالم سے اوپر اٹھ کر جو عالم ہے، اور مابعد طبیعتی عالم سے بھی اوپر ہے وہ، کیونکہ مابعد طبیعت مطلب یہ ارسطو کی ایجاد ہے اور وہ بنیادی طور پہ مادی عالم سے جڑی ہوئی ہے. لیکن جو ملائے اعلیٰ ہے، جو عالم بالا ہے، جو ڈیوائن ریلم ہے، جو فرشتوں کا، جہاں مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں مور ڈائریکٹلی، اس عالم کا تجربہ جو ہے اور اس کا علم جو ہے، جو اس میں یقینی علم ہے، وہ تو وہی سے حاصل ہوتا ہے. لیکن وہ علم جو ہے ہمارے لیے نظری ہے ان معنوں میں کہ مطلب یہ کہ رسول پاک کو اور انبیاء کو تو مشاہدہ کروایا گیا ہے عالم ملکوت کا، ہمیں تو وہ مشاہدہ نہیں ہوا. لیکن جیسے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ وہی تو ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ وہی کا جو 46واں حصہ ہے، جو سچے خواب ہیں، وہ باقی. یہ سچے خواب اس لیے باقی ہیں کہ وہ ملائے اعلیٰ سے جو مشاہدہ ہے وہ رابطہ قائم رہے. یعنی ہم اس سے جو ہے انسپائریشن اور اس سے جو ہے ولولہ اور جذبہ اور عالم مادی کے لیے یعنی اپنا جو ہے پیٹرول یعنی کہیں لیتے رہیں. اور انہی سچے خوابوں سے ملتی جلتی چیزیں جو ہے کشف ہے. کشف کا مطلب یہی ہے کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعض جو مسلمان جو ہیں اپنے دل کو جو پاک کرتے ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کو اللہ اپنے عالم ملکوت کا مشاہدہ کرواتا ہے. اس سطح پہ تو نہیں جو انبیاء کا ہے، اور اس میں انبیاء اور اولیاء کے کشف میں یہ فرق ہے کہ انبیاء کا کشف جو ہے خطا سے پاک ہے، اولیاء کا کشف خطا سے پاک نہیں. اور دوسری بات یہ کہ انبیاء کا جو کشف ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اولیاء کا کشف جو ہے ہمارے لیے نہ ان کے خود کے لیے حجت ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان تجلیوں سے جب اولیاء اللہ کا دل منور ہوتا ہے، اسی کے فیض سے جو ہے وہ پھر دعوت کی آگ جو ہے پھیلتی ہے، جیسے مطلب یہ کہ ہندوستان میں پھیلی یا دوسرے دوسرے علاقوں میں پھیلی. تو اس کے بغیر جو ہے مطلب یہ کہ اس مادی دنیا کے اسیر ہو جائیں. تو یہ سب جو ہے تصوف کا ہی موضوع ہے، کیونکہ تصوف میں دو بڑے علم ہیں. ایک چیز تو علم معاملہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے مطلب یہ کہ علم معاملہ کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اور علم معاملہ یہ سب سے اہم ہے یعنی ہم لوگوں کے لیے. اور علم معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے دل کو صفات رذیلہ سے پاک کرے اور صفات حسنہ سے مزین کرے. اور پہلے کو کہتے ہیں تخلیہ، یعنی خالی کرنا دل کو، اور دوسرے کو کہتے ہیں تحلیہ، یعنی مطلب اس کو مزین کرنا. یہ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک اہم پہلو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اور مکارم اخلاق کی تکمیل کا پہلا پہلو یہ ہے کہ دل کو صفات رذیلہ یعنی حسد، بغض، کینہ سے پاک کیا جائے اور اس کو صفات حسنہ سے مزین کیا جائے. اب اس علم معاملے کے دو پہلو ہیں، ایک تو مطلب نظری پہلو، یعنی ہم جانیں کہ صفات رذیلہ کیا ہیں اور صفات حسنہ کیا، اور دوسرا عملی پہلو جس میں ہمیں یعنی جو اساتذہ ہیں یا مرشد ہیں وہ ڈرل کرواتے ہیں انسان کو رسول اکرم کے سنت کے مطابق. اور مطلب یہ اس میں مباح ہے، تو وہ ٹیکنیکس جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے مطلب یہ کہ اور تجربے کے نام پہ نئی ٹیکنیکس بھی یعنی وہ اس میں شامل کرتے ہیں، اس میں کوئی ہے نہیں. لیکن اس عملی علم کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح حقیقتاً لوگوں کو ہر شخص کو صفات رذیلہ یا گندی صفات سے پاک کیا جائے اس کے دل کو، اور اچھی صفات سے اس کے دل کو جو ہے متعین کرے. یہ بہت بڑا یعنی تصوف کا علم ہے، علم معاملہ، اور اس کے نظری پہلو بھی ہیں، عملی پہلو. لیکن تصوف میں دوسرا بھی ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم مکاشفہ. اور علم مکاشفہ میں جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی کشف اور اس کی حقیقت اور اس کے مسائل سے بحث کی جاتی ہے، اور پھر اسی میں مطلب جو ہے اولیاء اللہ کے جو کشف ہیں اور ان کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کی تشریح کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ مثلا مجدد الفسانی کے مکتوبات میں آپ کو ملے گا، یا امام عبد القادر جیلانی کے کتابوں میں بھی آپ کو ملتا ہے، یا شاہ ولی اللہ کی بات کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ علم مکاشفہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی علم مکاشفہ کے ذریعے جو وہ مشاہدہ ہے ملائے اعلیٰ کا وہ ہوتا ہے، اس کے اہل بنتے ہیں. اور جتنے زیادہ مسلمان اس کے اہل بنیں گے اتنے ہی وہ اللہ کے رنگ میں رنگیں گے. کیونکہ مطلب ورنہ جو ہے مطلب یہ کہ ہماری نماز جو ہے صرف صورت ہوگی، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ نہ کر سکیں تو یہ تو کم از کم کر کے اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ مشاہدہ حق جو ہے عالم جو حقیقی عالم ہے، اس عالم کا مشاہدہ جو ہے، اس کا جو علم ہے، یہ علم مکاشفہ ہے. یہ دوسرے علوم کی طرح ایک علم ہے، اور اس علم